السلام علیکم جی. حالات وتھ نوشیروان کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنی کچھ ذاتی نجی مصروفیت کی وجہ سے سعید چودھری صاحب آج میرے ساتھ نہیں ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نور اللہ صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ بالکل زبردست. سر آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا, اس پہ تو بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے رات مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی محمد علی درانی سے, یا محمد علی درانی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اس پر پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں. دیکھیں, درانی صاحب کچھ عرصہ پہلے ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے بھی ملے. بالکل. اور پیپلز پارٹی کو اس ملاقات پر زیادہ اعتراض اس لیے ہے یا تحفظات اس لیے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب تو جیل میں تھے, تو وہاں پہ ملاقات ہونے میں ممکن ہے شہباز شریف صاحب کی مرضی بہت زیادہ شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کا مطلب ہے کہ یہ 100% ان کی مرضی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. بالکل. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے کہ یہ حکومت کا انیشیٹو نہیں ہے. یہ سب سے ضروری بات جو ہے ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ حکومت کا انیشیٹو نہیں ہے, بلکہ حکومت تو اس کو نہ آن کرے گی کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان سے مل رہے ہیں. حکومت میں عمران خان صاحب وہ اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن پیر پگاڑا صاحب کے نمائندے کے طور پہ اگر محمد علی درانی صاحب مل رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے کہنے پہ مل رہے ہیں. اور بہرحال اگر اس صورت میں ملک کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بہتر صورت پیدا ہو سکتی ہے جس میں تمام اپوزیشن پی ڈی ایم کی صورت میں اگر تمام اپوزیشن اس پہ متفق ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے جو ان کے لیے قابل قبول ہو, تو یقیناً اس سے سیاسی طور پہ کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہاں, جہاں تک پیپلز پارٹی کے تحفظات کی بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہان کو یا اس کے تمام جو بڑے ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر مولانا اپنے طور پہ اکیلے جا کے مل آئے ہیں. اگر مولانا کی طرف سے اگرچہ مولانا کی طرف سے اس پہ کچھ وضاحت بھی ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں دی ہے اور کوئی وعدہ نہیں کیا ہے, لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آہستہ آہستہ اس پر آ جائیں گی, کیونکہ جو پیغامات یا جس طرح کا رسپانس وہ چاہ رہے ہیں ڈائیلاگ کے لیے بات کرنے کے لیے, کیونکہ حکومت سے تو ان کا شروع سے خیال ہے کہ ان کے خیال میں حکومت بڑے اسٹیک ہولڈر نہیں ہے اس سارے مسئلے میں, یا عمران خان صاحب بڑے پلیئر نہیں ہیں, انہوں نے ان سے بات نہیں کرنی. تو جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اگر محمد علی درانی صاحب ان کے نمائندے کے طور پر ان سے بات چیت کر لیتے ہیں اور کوئی اس میں فروٹفل چیزیں آ جاتی ہیں تو یقیناً سب کے لیے بہتر ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام لوگ مشترکہ طور پہ اجتماعی طور پہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. مے بی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے, لیکن فائنلی وہ اس میں تیار ہو جائیں گے اور یہی ڈائیلاگ جو ہے ہماری سیاسی سمت کا تعین کرے گا. بالکل سر. کل سعید چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ یہ واحد اپوزیشن اتحاد ہے جو کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنا ہوا ہے, اس لیے اس کو ضروری مشکلات کا بھی سامنا ہے. دوسری بات آپ نے جو کی کہ مولانا فضل الرحمان نے رات محمد علی درانی کو کوئی حامی نہیں بھری, آج جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اس میں بھی یہ بات زیر غور رہی گرینڈ ڈائیلاگ, اور اس میں کچھ معاملات پہ اتفاق بھی ہوا کہ اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے. ہاں, اس میں ظاہر ہے جو بڑے لیڈرز ہیں اس حوالے سے جو بات ہوئی ہے کہ زرداری صاحب, بلاول صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بطور سربراہ پی ڈی ایم کے, اور دوسری طرف سے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم صاحبہ, یہ سب لوگ ہوں گے. یہ مین لوگ ہوں گے جو ڈائیلاگ کے حوالے سے کوئی بھی نیگوسیشن یا مذاکرات کے لیے جائیں گے. اور یقیناً یہ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب کچھ ایک مخصوص تعداد ہو لوگوں کی جو کہ اس بارے میں بات چیت کریں, بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں اور اس کا کوئی رزلٹس نہ نکل سکے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, کوئی بھی تحریک جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو پریشرائز کر کے اور اپنے مطالبات منوائے جائیں. بالکل. اور انہوں نے بھی پی ڈی ایم نے بھی شروع میں کہا کہ ہم کوئی غیر جمہوری طریقہ استعمال نہیں کریں گے. تو جمہوری طریقہ تو یہی ہے, پھر غیر جمہوری جب نہیں کرنا تو جمہوری طریقہ یہی ہے کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے. تو اس کے لیے وہ کافی حد تک مجھے کامیاب نظر آتے ہیں کہ اگر گرینڈ ڈائیلاگ کی بات چیت شروع ہو گئی, اور آپ کو اگر یاد ہو ہمارے ایک دوست عمران شفقت صاحب نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا گرینڈ ڈائیلاگ کا کہ اس کے لیے کچھ تیاری شروع ہو گئی ہے اور اس کے لیے بات چیت کی جائے گی اپوزیشن سے, اور ان کے خیال میں تو ممکنہ طور پر اس میں
جوڈیشری سے مدد لینی تھی اس کو انیشیٹ کرانے کے لیے. لیکن چونکہ پولیٹیشینس میں بھی ایسے بہت سے دوست موجود ہیں ان قوتوں کے جو اصل میں اختیارات رکھتی ہیں ہمارے ملک میں, تو اور وہ چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اور بہتر طریقے سے بجائے سڑکوں پر نکلیں اور لڑائی جھگڑے ہوں اور احتجاج ہو اور حکومت کی طرف سے طاقت کا مظاہرہ کیا جائے, اگر اس کے بجائے کوئی اچھے طریقے سے چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں تو انہوں نے کوشش کیا. اور تمام پارٹیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں بار بار, اور ایسی خواہش ان کے نظریات اس قسم کے ہیں کہ اس کو بات چیت کے ذریعے آگے لے جایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی. سر دوسرا نقطہ جو آج زیر بحث ہے نا وہ تھا سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا یا نہیں, اور ضمنی الیکشن والا. اس میں بھی تینوں جماعتوں میں اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں اور ضمنی انتخابات میں بھی. مولانا صاحب چاہتے ہیں کچھ بھی نہ کریے, استعفے انہوں نے منہ سے ماریے تھے کار بہ جائیے. نون لیگ چاہتی ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے لیں, سینٹ کے الیکشن میں نہ لیں حصہ. اچھا, میرے خیال میں یہ بہت بڑے اختلافات نہیں ہیں سوائے اس میں مولانا فضل الرحمان کے, کیونکہ ان کے سٹیک سب سے کم ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ان کے زیادہ ممبرز نہیں ہیں اسمبلی میں, تو اس لیے وہ سب سے زیادہ اس حوالے سے زور دیتے ہیں استعفوں کے لیے. مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرح نون لیگ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اس آپشن کو, فوری استعفوں کی, جو کہ نظر بھی آ گیا ہے. ان کے 2 لوگوں کے استعفے, جیسے وہ ایک ڈرامہ ہوا ہے کہہ لیں, ڈراماٹائز ہوا, جیسے بھی ہوا وہ اسپیکر تک پہنچے ہیں, جس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر موجود تھے اور اس کو پرنٹ لینا اور یہ سارا کرنا بہت آسان کام ہے. ہم لوگ بھی اس حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کر چکے تھے پہلے, ایسے ممکنہ صورتحال. تو وہی ہوا, اور اس میں نون لیگ نے بتایا کہ ہم لوگ کوئی استعفے نہیں دے رہے فوری طور پہ. ان کے لوگوں نے جا کے اس سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے استعفے نہیں ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہ استعفے دینا دونوں بڑی پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, جو اسمبلیوں میں موجود ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, وہ دونوں استعفے دینا نہیں چاہتی فوری طور پر. ہاں, استعفے آخری آپشن کے طور پر استعمال ہوں گے, کیونکہ جب وہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو ان کا بہت سی چیزوں میں سے رول ختم ہو جائے گا. اور یہ دونوں پارٹیاں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ نہیں چاہتی کہ ان کا رول, جو سیاسی رول ہے اسمبلیوں میں, وہ ختم ہو جائے. تو وہ اس میں موجود رہیں گی. اس میں ضمنی الیکشن بھی دونوں جماعتیں لڑیں گی, اور جب ضمنی الیکشن لڑ لیں گے تو, اور ان کے پاس جب نمبرز ہوں گے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سینٹ کی ایک بھی سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لے جائے یا کوئی اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت اضافی سیٹ لے جائے ان کے ممبرز کو اگنور کرتے ہوئے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں یہ دونوں چیزوں کے لیے اس میں رہیں گے. اور ویسے بھی اب جس طرح سے ٹائم میں وہ اپنی ڈیڈ لائنز کو تھوڑا سا آگے لے کے جا رہے ہیں, تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن تو ہونا ہے. تو سینٹ کا اگر الیکشن ہونا ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, اور جو ان کے پاس نمبرز ہیں اسمبلیوں میں, اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی وہاں پر سیٹ سیکیور کریں سینٹ میں, جو کہ مستقبل میں ان کے کام آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح خبریں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ نیوٹرل رہنے کا تاثر دے گی. آج پی ٹی ایم اجلاس میں بھی یہ آپشن زیر غور آئی کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئی جائے سینٹ الیکشن کے بعد. اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, ایک تو اسٹیبلشمنٹ تو ہوتی نیوٹرل ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیسے کہتی ہے کہ نیوٹرل. نہیں, وہ آپ کے خیال میں اگر کہتی ہے, میرے خیال میں کوئی ایسا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اوپن اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل ہی رکھ رہے ہیں. اچھا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ مجھ سے اگر کہلوانا چاہیں گے تو ہم سوری, میں تو نہیں بولا. لیکن ماضی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ وہ کسی سائڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, جو قوتیں ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو احتجاج اور تشدد کی سیاست اور دھرنوں کی سیاست اور جلسے جلوسوں کی بجائے انہیں کسی ایسے اس پہ لے کر آیا جائے سسٹم میں جہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا, اور ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ جو نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہے اس وقت, کرونا کا, اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے اگر بچا جا سکتا ہے احتجاجی سیاست سے تو بچ بھی جانا چاہیے. اگرچہ ہم کافی نان سیریس ہمارا رویہ ہے تمام جماعتوں کی طرف سے, وہ نون لیگ ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے, وہ حکمران جماعت پی ٹی آئی ہے, یا ایون جماعت اسلامی ہے جس نے اپوزیشن کے کچھ چیزوں پہ اعتراض کیا اس حوالے سے اور پھر خود بڑے بڑے جلسے کیے ہیں.
تو وہ ایک ایسا سیریس ایشو ہے جس کو سب کو غور کرنا چاہیے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی کچھ آفرز آ رہی ہیں جو کہ سیاستدانوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے اور ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان کے مسائل کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں یا پی ڈی ایم ملک کے مستقبل کے حوالے سے جو سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی کارکردگی اگر بہتر نہیں ہے اور جو بھی سیاسی نظام میں تبدیلی کے لیے بات ہو سکتی ہے, اگر وہ ٹیبل پر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی مستقبل کے لیے کوئی بہتر لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے جس میں فیئر اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, اور باقی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو یقیناً یہ بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی بڑی کامیابی ہوگی اگر وہ اس حوالے سے کچھ ایشورنس لے لیتی ہیں اور کوئی باتیں ڈاکومنٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی ہو جاتا ہے, تو یہ پی ڈی ایم کی بڑی کامیابی ہوگی اور یہ اس ملک کی بھی کامیابی ہوگی, ہمارے عوام کے لیے, ہمارے سیاسی نظام کے لیے یہ کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے سر. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سی سی پی لاہور عمر شیخ صاحب, جن کو وزیر اعظم کے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ چھڑوانے کے لیے لایا گیا تھا, آج ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. ہاں, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ ایک سی سی پی او کی تبدیلی نارمل سی بات ہے, ایک پولیس آفیسر کی تبدیلی ایک شہر سے, لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی خبر ہے. بڑی اس حوالے سے کہ یہ ہمارے نظام کی ناکامی کا ایک بڑا اعلان ہے کہ ہمارے ملک میں وزیر اعظم پاکستان جو حکومت کے سربراہ ہیں وہ اپنے ایک رشتہ دار کے پلاٹ پر قبضے کو ختم کرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں, اور وہ اس کے لیے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے آئی جی تبدیل کیے, میں نے اس کے لیے سی سی پی او تبدیل کر دیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کے پلاٹ کا قبضہ ختم کرا سکتا ہوں. اچھا, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی قبضہ گروپ ہے اور وہ کسی ایک عام شہری کے پلاٹ پر یا کسی چیز پہ قبضہ کر لے تو ہمارے ملک کا نظام, ہمارے انصاف کا نظام, ہماری پولیس کا نظام اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں ان سب کی ورکنگ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو انصاف ملے اور اس کو اس کی چیز مل جائے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ بتایا ہمیں کہ ایسا ہمارے سسٹم میں موجود ممکن نہیں ہے. اس میں چاہے وہ پرانی حکومتوں کو الزام دیں پاکستان یا نیا پاکستان, اور اپنے بھی اب 2.5 سال گزر چکے ہیں, آدھا ٹینیور ان کا گزر گیا, اگر 2.5 سال سے زیادہ تقریباً 3 سال ہونے کو ہے اب, تو اگر وہ آج بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ایک ایسا نظام بنانے میں جس میں ایک عام آدمی بلکہ ایک ایسا آدمی جو وزیر اعظم کا براہ راست رشتہ دار ہے, ان کے بہنوئی کے پلاٹ پر اگر وہ قبضہ نہیں ختم ہو سکتا تو یہ اس نظام کی ناکامی کا ایک بڑا ثبوت ہے. اچھا, ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ پلاٹ کے حوالے سے جب انہوں نے قبضہ چھڑانے کی کوشش کی تو عدالت نے جس کو وزیر اعظم صاحب نے قبضہ گروپ ڈکلیئر کیا, عدالت نے اس کے حق میں ڈیسیژن دے دیا. اچھا, اب یا تو یہ کیا وزیر اعظم صاحب اس میں عدالتی اس کو نظام کو کرٹیسائز کریں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے. اگر وہ غلط نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدالتی سسٹم میں غلطی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کو جو اس ملک کی سب سے بڑی اور طاقتور شخصیت سمجھی جاتی ہے یا ہونی چاہیے, انہیں جن لوگوں نے رپورٹ کی, وہ ادارے تمام جنہوں نے اس پلاٹ کے حوالے سے, اس پہ قبضے کے حوالے سے جو انہیں بتایا, وہ کتنی غلط رپورٹنگ ہو رہی تھی. وزیر اعظم صاحب تک وہ تمام ادارے, اس سے پہلے جو 2-3 آئی جیز اور سی سی پی اوز تبدیل ہوئے اور باقی دیگر ادارے بھی جو اس حوالے سے وزیر اعظم کو رپورٹ کر سکتے ہیں, ان سب کی رپورٹنگ غلط تھی کہ یہ پلاٹ کس کا ہے یا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو یہ دونوں طرح سے ہمارے نظام کی ناکامی, بلکہ بری طرح ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور اس پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو بڑی مدت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ریفارمز لانا چاہتے ہیں, ان کی بقول ان کے 22 سالہ جدوجہد جو ہے, اور ہم ان سے بار بار یہ تقریریں سنتے رہے ہیں کہ وہ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں, سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بہت تیاری کی, انہوں نے بہت محنت کی, اس کے لیے انہوں نے بڑے نیک ایماندار, وہ خود بھی ایماندار ڈکلیئر ہوئے کورٹ کے ذریعے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ ٹیم تیار کی. لیکن اس میں ابھی تک کوئی ایسی ٹھوس چیزیں نہیں وہ بنا سکے ہیں کسی بھی اس کے لیے شعبے کے لیے جس میں وہ کہیں کہ ہم نے یہ ریفارمز کر لی ہیں اور اس کا یہ رزلٹ آنا شروع ہو گیا. ہاں, زبانی باتیں تو بہت سی ہیں, تقریریں بہت سی ہو سکتی ہیں, کمیٹیز بہت سی بنائی گئی ہوں گی, کمیشنز بنائے گئے ہوں گے, لیکن تقریباً آدھا ان کا ٹینیور گزر گیا ہوا ہے. ان کا وہ جو اقتدار کا دور ہے اس میں سے آدھا دور تقریباً گزر گیا ہے, اور ابھی تک ایسی کوئی ٹھوس
اسٹیپس نظر نہیں آئے ہیں جس کی بیس پر ہم یہ سمجھیں کہ نظام میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. سر وہ تو اس بات پہ دکھی ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرا وہ جو تھا نا تیاری نہ کرنے والا بیان وہ بھی توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. تو مطلب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں میری تیاری بہت اچھی ہے, میں تیاری یہی کی تھی. اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو بہت اچھی تیاری کر کے آیا. تو پھر اگر پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا کہ اگر وہ اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور وہ یہ ان کا وہ بیان تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا, اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بغیر تیاری کے آ گئے ہیں بلکہ ہم بہت تیاری کر کے آئے. اچھا, تو اگر وہ بہت تیاری کر کے آئے ہیں اور پھر اگر ہمارا یہ حال ہے تو سوچے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا. ان کی تیاری کا یہ عالم ہے کہ اس حکومت میں آنے سے پہلے پچھلے الیکشن کے بعد بھی انہوں نے ایک مرتبہ بیان دیا تھا جب انہیں KP کی حکومت مل چکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں ملی, وفاقی حکومت نہیں ملی, ورنہ اس کا حشر بھی KP جیسا ہونا تھا. تو KP میں ہم پچھلے 7.5 سال میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو بڑی کوششیں کر کے ایک وہاں پہ وہ BRT چلانے کی کوشش کی ہے, تو ان کی کارکردگی تو ہمارے سامنے ہے. تو ابھی تک کوئی ایسے بڑے منصوبے یا پروجیکٹس ایسے نہیں ہوئے ہیں جن کو وہ کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہوں. تو اور ان کی ٹیم میں بھی وہ جو تیاری کے ساتھ آئے ہیں, جو کہتے تھے ہمارے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے اور ہم 100 دنوں میں تبدیلی لے آئیں گے. اب تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس صلاح دین کا چراغ نہیں ہے, کبھی وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس بٹن نہیں ہے کہ ہم بٹن دبائیں تو تبدیلی آ جائے گی. اور اب تو وہ جو ہالینڈ کا وزیر اعظم بائسیکل پہ جاتا تھا اس کی بھی سٹوری شاید انہیں نہیں یاد رہی, وہ بھول گئے ہیں. ہمیں کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم بائسیکل پہ بھی جاتا تھا. پھر وہ یونیورسٹی بننی تھی, گورنر ہاؤسز, اور پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بھی یونیورسٹی بننی تھی. تو ایسی بہت سی بڑی بڑی چیزیں ہونی تھیں جو نہیں ہو سکی. اس کا مطلب یہ کہ تیاری نہیں تھی. انہیں کسی بات پہ تو قائم رہنا چاہیے. وہ اگر انہوں نے کہہ دیا, اس سے پہلے ان کے وزیر اعلیٰ صاحب جو بزدار صاحب ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں ابھی. تو پتہ نہیں ابھی انہوں نے اس کے بعد اپنی ٹریننگ مکمل ہونے کا ابھی تک اناؤنسمنٹ ویسے نہیں کی ہے, شاید وہ ہو چکے ہوں. تو اب وزیر اعظم نے بھی بتا دیا کہ تیاری کے بغیر آئے تھے. اگر 2.5 سال بعد انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تیاری کے بغیر آئے تھے تو بڑی خوفناک سی تصویر بن جاتی ہے. باتوں سے تو بڑی مایوسی پھیل رہی ہے, لیکن عمران خان خود تو بڑے پر امید ہیں. آج بھی انہوں نے کہا پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے اور 2021 میں پاکستان وہ شوٹر ترقی کرے گا. وہ ہو سکتا ہے سال بعد کہتے ہیں میرا یہ بیان بھی توڑ موڑ کے پیش کیا گیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نا ایک بڑی دلچسپ سی شخصیت کے مالک ہیں. دلچسپ اس حوالے سے کہ وہ ہر موضوع پہ ہر طرح کا موقف اپنا سکتے ہیں اور ایک ہی موضوع پہ ایک ہی ایشو پہ بہت سے موقف ان کے بار بار تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ آج وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2021 تو وہ تو بالکل نجومیوں والی بات کر رہے ہیں. وہ جو باہر سڑک پر بیٹھے ہوتے ہیں طوطے کے ذریعے فال نکالتے ہیں, تو وہ ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آپ کا وقت آنے والا ہے. تو انہیں بھی کسی نجومی نے لگتا ہے بتایا ہوگا جیسے وہ ہر سال کا بتاتے ہیں. تو آج کے اخباروں میں آپ اگر دیکھیں تو وہ بہت سے اخباروں میں چھپا ہوا ہے کہ اگلا سال کیسا ہوگا نجومیوں کے مطابق. تو اکثر نجومیوں نے اچھا ہی بتایا ہوتا ہے. 2020 بھی بتایا تھا. خیر 2020 میں تو ایک بڑی ایک ڈیزاسٹر جو ہوا, ایک آفت جو ہے وہ کرونا کی صورت میں بھی آ گئی, جو پوری دنیا اس کا شکار ہے اور اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اور اگرچہ اس میں ویکسینیشن کے ساتھ کچھ امید بنی ہے کہ ہم کچھ بہتر چیزیں ہو جائیں گی, لیکن ہمارے معاملے میں مسئلہ یہ کہ اگر صرف بیانات سے ٹھیک ہونا ہوتا تو ہم 2018 کے بعد ہم بہت ترقی کر چکے تھے. لیکن ثابت یہ ہوا جو حقیقت ہے, آن گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو حکومتی ادارے اور اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری جو کہ خود حکومتی ادارے ہیں, ان سب کی جو رزلٹس ہیں یا ان کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق حکومت کے پہلے سال میں ہی کرونا سے پہلے ہماری شرح ترقی جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی اور ہمارے معاملات اچھے نہیں جا رہے تھے. اور اس کے بعد تو کرونا بھی آ گیا. تو وہ ترقی اچھے جانے کے لیے وزیر اعظم نے بہت سے وعدے کیے ہوئے تھے. وہ 1 کروڑ نوکریاں آنی تھیں, 50 لاکھ گھر بننے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا تھا. تو ان میں سے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. سب کچھ الٹ چل رہا ہے. لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں. تو مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے میرا خیال ہے. اور اچھا اس کا اظہار وزیر اعظم صاحب کے اپنے اقدامات ہیں ان سے بھی ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ٹیم میں جو بار بار تبدیلیاں کی ہیں, اپنے وزراء کو تبدیل کیا ہے, یعنی انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر جو سب سے بڑا ان کا ایک برائٹ فیس تھا, شائننگ سٹار جو تھے, سب سے بڑے سٹار جو تھے, اسد عمر صاحب کو جو تبدیل کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر وہ ہیلتھ والے منسٹر بھی کیانی صاحب جو ہے, عامر کیانی صاحب تبدیل ہوئے, باقی وزراء بھی جو اس طرح سے تبدیل ہوتے رہے. اس کا مطلب یہ وزیر اعظم نے ان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. نہ صرف وزراء کی کارکردگی بلکہ انہوں نے بار بار مختلف اداروں کی جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں اور جو انہیں رپورٹس دیتے ہیں
ان کی کارکردگی پر بھی بار بار عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. پنجاب کے 5 سیکٹری چینج ہو چکے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم صاحب مطمئن نہیں ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب خود مطمئن نہیں ہے تو ہمیں کیسے مطمئن کر رہے ہیں؟ وہ باتیں اچھی کرتے ہیں انہیں, اور وہ ڈرامے بھی اچھے دیکھتے ہیں چونکہ, تو کبھی 400 قسطوں والے ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, کبھی غازی اور کبھی یونس ایمرے. اور اب تو ہم انتظار کریں یونس ایمرے کو بھی, اب تو کوئی مہینے سے زیادہ ہو گیا, ممکن ہے اتنے دن میں انہوں نے کوئی نیا ڈرامہ دیکھ لیا ہو تو وہ کوئی نئی سیریز ہمیں بتا دیں کہ کیا دیکھیں. ٹائم کی کمی ہے اس لیے بس اب آگے چلتے ہیں. ہمارے 2 سبسکرائبرز نے 2 سوال پوچھے ہوئے ہیں جی. ایک ہے محمد الیاس صاحب, انہوں نے پوچھا ہے جی مریم نواز کا مستقبل کیا ہے, یہ بتا دیں ذرا مختصر. مریم نواز کا مستقبل بڑا تابناک ہے جی. مریم نواز مطلب ہے مسلم لیگ نواز, اور مریم نواز کا وہی مستقبل ہے جو مسلم لیگ نواز کا مستقبل ہے. تو جو اس حکومت کی کارکردگی رہی ہے ان 2.5 سال میں, تو الیکشن آج سے 2 ماہ بعد ہو جائیں چاہے 2 یا 2.5 سال کے بعد ہوں, تو جو آج کے حالات ہیں اس کے مطابق تو مسلم لیگ نون کا مستقبل بڑا برائٹ ہے, بہت روشن ہے. اور اگر مسلم لیگ نون کا مستقبل روشن ہے تو مریم نواز بھی کا مستقبل بھی بہت روشن ہے, اور وہ بڑا اہم رول پلے کر رہی ہوں گی مستقبل میں. جو ابھی بھی پی ڈی ایم کی سیاست آپ دیکھ لیں اور نواز لیگ کی جو سیاست ہے اس میں جتنا اہم ان کا رول ہے, اس سے نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں وہ بہت اہم رول پلے کر رہی ہوں گی مسلم لیگ نواز کی طرف سے, اور ملکی سیاست میں بھی. ٹھیک ہے سر. دوسرے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں مجاہد صاحب, انہوں نے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف واقعی کچھ کر رہے ہیں یا سب کچھ بغض نواز شریف میں؟ بغض نواز شریف تو کیا, اصل میں تو اپوزیشن بھی کہہ لے, ایک کام بہرحال وہ اچھا کر رہے ہیں. خیر وہ پتہ نہیں ان کی معصومیت ہے, بھول پن ہے, بے وقوفی ہے, کیا ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن وہ تمام چیزوں کے باتیں ایک تو بہت اچھی بناتے ہیں. انہیں وہ آج بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ باتیں کرتے ہیں. اچھا, اور اپوزیشن میں بیٹھ کے چونکہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اچھی لگتی ہیں لوگوں کو, تو وہ آج بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, جبکہ یہ ان کے کرنے کا کام ہے. اچھا, اس کا بھی وہ شروع میں ایک مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جب میں نے کچھ باتیں کی تو میری بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا کہ آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے, تو انہیں پتہ چلا کہ میں تو وزیر اعظم ہوں. یعنی ان کا کام غلطیوں کو یا خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, ان کا کام چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, کرپشن کے حوالے سے اب یہ ہوا ہے کہ جو تازہ ترین اس دور میں ادویات کا شروع میں اسکینڈل بنا, پھر ہمارے جو تازہ ترین ہیں 3-4 بڑے ایشوز, جس میں گندم کا اسکینڈل تھا جس میں شیخ رشید صاحب نے بھی بیان دیا کہ کچھ 600 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اچھا, اس پہ تحقیقات ہوئی ہیں, اس پہ کچھ رپورٹس تیار ہوئی ہیں. چینی کمیشن بنا, بلکہ 1 سے زیادہ انکوائری رپورٹس تیار ہوئیں, ان پہ لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں کہ کن لوگوں کی غلطی تھی. اچھا, اس کے بعد پاور سیکٹر کے حوالے سے دیکھ لیں, پیٹرولیم کے حوالے سے دیکھ لیں, اس میں بڑی بڑی جو کرپشن ہوئی ہے اس کی رپورٹس تیار ہوئی ہیں. اچھا, تو اس حکومت نے کم از کم رپورٹس تیار کروا دی ہیں. اچھا, کام کچھ نہیں کر رہے, اس پہ کوئی عمل نہیں کیا جا رہا. عمل اس طرح ہوتا ہے کہ اس پہ پھر نشاندہی کر کے جو ایکشن لیا جائے, جو لوگ ذمہ دار ہیں اس ملک کو ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے کو یا عوام کو پر ایکسٹرا بوجھ ڈالنے کے حوالے سے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے تھی. اگرچہ وہ کارروائی نہیں ہوئی, لیکن اب اس کا ایک مثبت یا منفی جیسے بھی کہیں اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ حکومت جب بھی تبدیل ہوگی, ختم ہوگی, تو اس کے بعد نئی آنے والی حکومت کو نئے کیس بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس حکومت کے ہاتھ کی کی ہوئی انکوائریاں 1 سے زیادہ ان کے پاس موجود ہوں گی, جن کی بنا پر بہت سے لوگ جس میں ہمارے وزراء اور بہت سے لوگ شامل ہیں وہ ان کیسز کا سامنا کریں گے, اور پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ تمام انکوائریز ہوئی ہیں. تو اس حد تک کام ضرور ہو رہا ہے کہ, لیکن اگرچہ یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے انکوائری کرا دی. بھائی انکوائری سے مجھے کیا فرق پڑا؟ مجھے وہ چینی جو 30 روپے کلو مہنگی لینی پڑ رہی ہے, اگر وہ انکوائری کے بعد بھی مجھے لینی پڑ رہی ہے مہنگی, تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آٹے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو گندم کی قیمت اگر ڈبل ہو گئی ہے تو مجھے اس انکوائری کا کیا فائدہ؟ اگر وہ میری بجلی مہنگی ہو گئی ہے چند لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے, میں اگر اس کو کرپشن نہ بھی کہوں, ویسے تو وہ کرپشن ہے, لیکن اگر میں یہ مان لوں کہ کرپشن نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے اگر مجھے مہنگی بجلی استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ لوگ جنہوں نے نااہلی کی ہے, جن کی وجہ سے اس قوم کو ایکسٹرا پیسے پے کرنے پڑ رہے ہیں اور چند لوگ وہ پیسے کما رہے ہیں, ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے, ان کی جگہ دوسرے قابل لوگوں کو لایا جائے تاکہ یہ مسائل حل ہوں. بالکل ٹھیک ہے.
آپ نے سن لی نور صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.